آج جو ہے ہزاروں بچے ایسے ہیں جو قرآن یاد کر لیتے ہیں زبانی، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سارے بچے عربی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ بچے تعلیمی جو انقطاع کا ماحول ہے ہمارے طبقے میں، مسلمانوں میں، چاہے وہ اسکولوں میں ہو یا مدرسوں میں ہو، دونوں جگہ، تو اکثریت جو مدرسوں میں داخل ہوتی ہے حفظ کے نام پہ، وہ حافظ تو بن جاتے ہیں وہ لڑکے، لیکن ان میں سے بہت کم لڑکے وہ ہیں جو عربی زبان کے درسیات میں داخلہ لیتے ہیں اور پھر وہ عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں۔ تو جو لوگ عالم اور فاضل بنتے ہیں وہ تو قرآن سمجھنے لگتے ہیں، ان کو قرآن عربی پڑھائی جاتی ہے اور قرآن کے ترجمے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو طبقہ ہے یہ عربی زبان نہیں سمجھنے کی وجہ سے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، یہ تو وہ طبقے ہیں کہ جو 4-5% ہیں، تو وہ تو قرآن کو چاہے وہ تلاوت کر کے یا یاد کر کے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے ظاہر ہے اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن جو مقصد ہے ہدایت تو اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو باقی طبقے ہیں 95%، ان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی قرآن فہمی کی طرف جو طلب ہونی چاہیے وہ نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 2% ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ ترجمے ہمارے علماء نے ہر زبان میں لکھ دیے ہیں۔ ہندوستان کی جو بھی متداول زبانیں ہیں، یہ ساری زبانوں میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں۔ اردو میں تو بہت سارے ترجمے ہیں، شاہ ولی اللہ کے خاندان کے علاوہ کئی لوگوں نے لکھے، علماء دیوبند نے لکھے، علماء بریلوی نے لکھے، علماء اہل حدیث نے لکھے، تو چاہے لیکن یہ محسوس ہوا کہ جو طبقہ عالم نہیں ہے اس نے قرآن فہمی کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ترجمہ قرآن پڑھ کے سنایا جائے، اور مختصر تفسیر اور مختصر تشریح بھی کر دی جائے، اور جتنے بھی نمازی ہیں وہ ضرور اس میں بیٹھیں۔ قرآن ایک روشنی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات روشنی ہے، اس کا کلام روشنی ہے، اس لیے جب بھی اس کے کلام کو سنا جائے گا، اس کے ترجمے کو سنا جائے گا، تو دل میں ایک نورانیت پیدا ہوگی، ایک ہدایت آئے گی۔ اور قرآن یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مشکل کر رکھا ہے، نہیں، یہ اللہ نے فرمایا کہ سمجھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو یاد کرنے والوں کو تو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ بچپنے میں قرآن یاد کرتے ہیں، تا حیات قرآن ان کو اکثر یاد رہتا ہے، اور اس میں تمام ہی مسلمان مرد اور عورت شامل ہیں۔ دوسرا طبقہ جو قرآن کا حافظ بنتا ہے، اس کو ہم لوگ مدرسوں میں دیکھتے ہیں، 2 سے 3 سال میں وہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ ایک 7 سال کی عمر کا اگر بچہ جو ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے، اگر مدرسے میں داخل ہو، تو 2 سے 3 سال میں وہ پورا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ان حفاظ کو بھی عربی زبان 1 سے 2 سال میں ایک مختصر نصاب کے ذریعے سکھا دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ 2 سے 3 سال میں حافظ بنتے ہیں، 2 سال میں وہ قرآنی زبان پہ اچھا خاصا عبور پا لیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حافظ ہیں، انہوں نے
جب قرآن کو یاد کیا تو ان کا دل دماغ دونوں روشن ہوا اور اس سے ایک خاص صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت چند برسوں سے حافظ طلباء کو عصری تعلیم کی طرف راغب کرنے کے بعض افراد کوشش کر رہے ہیں اور وہ 2 سالوں میں ان کو میٹرک پاس کروا دیتے اور اچھے نمبر سے وہ پاس ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنا تجربہ کر کے دیکھا. 10 لڑکے انہوں نے 2 سال میں یا اس سے کم سالوں میں میٹرک کا ایگزام دیا اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے. لیکن ضرورت ہے کہ اسی طرح ان کو عربی زبان بھی سکھا دی جائے اور قرآن کے ترجمے بھی ان کو یاد کرا دیے جائیں تاکہ پورے ماحول میں قرآن جو ہے رچے بسے. اور جب یہ حافظ قرآن کے ترجمے جاننے والے ہوں گے تو بہت جلد پوری قوم کے اندر اور پوری ملت کے اندر قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ عام ہو جائے گا. اس لیے کہ یہی لوگ مکتبوں میں عوام سے، طلباء سے، طالبات سے، بچوں سے قریب ہوتے ہیں، یہی لوگ امام بنتے ہیں. علماء کو بھی چاہیے کہ ہر مسجد میں چند آیتوں کا روزانہ ترجمہ، ہر مسجد میں قرآن کے ترجمے رہتے ہیں وہ ضرور پڑھ کے سنا دیں. اور جب بھی وہ ترجمے کریں تو 2 بار اس کو پڑھیں. ایک بار میں ذہن چونکہ منتشر ہوتا ہے لوگوں کا تو پوری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور دوبارہ اگر وہ پڑھیں گے، اگر 3 آیتوں کی ہی روزانہ التزام کر لیا جائے تو مشکل سے 4 سے 5 منٹ بھی خرچ نہیں ہوں گے. اور اگر وہ 2 سے 3 بار ترجمے ان 3 آیتوں کے پڑھیں گے تو اکثر لوگوں کو وہ ترجمے یاد ہو جائیں گے، ذہن میں بات بیٹھ جائے گی. اس لیے اس تجربے کو کر کے دیکھنا چاہیے. جو لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں میں انہیں بھی مشورہ دوں گا کہ وہ قرآن کے الفاظ کو ایک بار پڑھ لیں، 3 آیتوں کو، 5 آیتوں کو، جو ہم معنی اور مضمون پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور پھر ان کا ترجمہ 2 سے 3 بار پڑھیں. اب تو موبائل ایپ میں مختلف ترجمے ہر زبان کے، دنیا میں تو 100 زبان سے زیادہ زبانیں ہیں جن میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ علماء نے محنت نہیں کی، بلکہ قرآن جاننے والوں نے محنت کی، اور ہر زبان میں، یہاں تک کہ ہندوستان میں سنسکرت میں بھی قرآن کا ترجمہ موجود ہے. تو میں اردو ہو، ہندی ہو، میں ملیالم ہو، تیلگو ہو، مختلف زبانیں، انگریزی میں، فارسی میں، تو وہی اردو زبان جو لوگ سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، یا جو ہندی زبان عام طور پر بولتے ہیں، وہ اگر اردو اور ہندی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو قرآنی الفاظ ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں رائج ہیں، جیسے حمد ہے، اکبر ہے، بسم اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو سبحان اللہ ہے. تو اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی. تو 20 سے 30% ایسے الفاظ ہیں جو قرآن سے منسلک ہیں، ہم معنی ہیں، یا قرآنی الفاظ کو اردو زبان میں اسی معنی میں یا اس کے قریب کے مفہوم میں استعمال کیا گیا. تو یہ اگر ہم کریں گے تو بہت جلد اردو والے قرآن کو یاد کر لیں گے، ترجمے کو. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ 3 بار ضرور وہ پڑھیں، اور اس سے ان کا دل انشاءاللہ روشن ہوگا. اور یہ نیت کریں کہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے تو وہ قرآن سے ان کو ہدایتیں ملیں گی. قرآن میں تاریخ بھی ہے، قرآن میں علم بھی ہے، سائنس بھی ہے، مختلف جو ہے اخلاقیات کے احکام ہیں، اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جائے، آخرت میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو مذہبی کتابوں میں
خاص طور پر اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں قرآن تو سب سے جامع ہے، سب پر فائق ہے، فارق بین الحق والباطل ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ قرآن انسانی تحریف سے اور انسانی قطر بیوت سے محفوظ ہے۔ باقی جو کتب الہیہ ہیں جو اللہ نے پہلے نازل کی تھی، لوگوں نے کہیں الفاظ بدل دیے، کہیں معنی میں ترمیم کر دی، اسی کو تحریف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آخری کتاب ہدایت کی یہ نازل فرمائی، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔